اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں گجرانوالہ کینٹ میں۔ یہاں کی ایک معروف سیاسی سماجی شخصیت کے گھرانہ سے تعلق ہے، جس نوجوان کا ان کے والد کا اس علاقے میں ڈی سی کالونی کے سیاست ہو، گجرانوالہ کے بزنس کمیونٹی کی سیاست ہو، دوسری سیاست ہو، پاکستانی قومی سیاست ہو، ان کا کردار ہمیشہ گجرانوالہ کی سیاست کے اندر ایک نمایاں کردار ہے۔ اور اس بار جو بزنس گروپ جس کے یہ امیدوار ہیں نوجوان، پہلی دفعہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے ان کو ایز ایکٹیو ممبر کی طرف کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کا موقع ملا ہے، تو ان کے والد کی جو بے شمار خدمات ہیں اس شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے، انڈسٹری کے لیے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کے گروپ نے ان پر اعتماد کیا اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے پینل میں انہوں نے موقع دیا۔ میری مراد ضیاء اللہ عرفانی صاحب سے ہے، جو ان کے والد محترم ہیں اور اس گروپ کے اہم لیڈر بھی ہیں، اور سعد عرفانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو اس بار ایگزیکٹو ممبر کے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں جو 21 تاریخ کو انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سعد بھائی آپ کا، آپ نے بھرپور موقع دیا مجھے آج اپنے بارے میں آپ نے ہمارے ناظرین کو بتانا ہے کہ اس بار جو الیکشن ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ الیکشن کہا جا رہا ہے عام روٹین کے الیکشن سے، اور آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ نے بتانا اپنا تعارف کہ آپ کتنے عرصے سے انڈسٹری کے شعبے سے وابستہ ہیں اور کیوں کر الیکشن میں آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے تعارف کروایا میرا۔ میں خود بتاتا چلوں تھوڑا سا، پچھلے تقریباً 9 سال سے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی جو عملی سیاست ہے اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو پچھلے 15 سال سے میں نے اپنی جو سیاست کا آغاز اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے شروع کیا، پھر مختلف سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نیشنل لیول تک بھی میں انگیج رہا ہوں۔ اور پچھلے 8-9 سال کی جو ایکٹیولی پارٹیسپیشن تھی گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں، اور میرے والد صاحب کا بھی جس طرح انہوں نے بتایا، پچھلے 30 سال سے الیکشن لڑے ہیں گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے، جو ان کی پریشانی ہے، پرابلم ہے، اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک زندگی کا بھرپور ٹائم صرف کیا۔ تو اسی کے مد نظر مجھے لگا کہ مجھے اب ان کی جو لیگیسی ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور بزنس کمیونٹی کی خدمت کے لیے ان کو جو پرابلم درپیش ہیں اس کو حل کرنے میں جو میں اپنا کردار ادا کر سکوں وہ مجھے کرنا چاہیے۔ بیسیکلی اس بار ہم نے دیکھا کہ نئے چہرے آپ کے گروپ کی طرف سے ہیں، دوسرے طرف سے بھی ہیں، لیکن آپ کے گروپ میں میجر جو نئے چہرے ہیں جو پہلی دفعہ الیکشن میں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ نئی سوچ، نئی تبدیلی کے ساتھ آپ کا گروپ آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا ہے، ہمارا تو نعرہ بھی یہ ہے، نئی سوچ نئے چہرے۔ جب ینگسٹرز آئیں گے کسی بھی جگہ، کوئی بھی جگہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، نوجوانوں نے ہی ملک کی تقدیریں بدلی ہیں۔ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نوجوان قیادت ہے، ان کے پاس ایکسپوجر ہے، پڑھی لکھی ساری قیادت اور کینڈیڈیٹس ہیں، ویل اسٹیبلش بزنسز ہیں، اور بڑے شارٹ ٹائم کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں وہ ریناؤنڈ فیملی سے اور ریناؤنڈ بزنسز سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگ آگے آئیں گے اگر ہمیں ہمارے بزنس کمیونٹی نے موقع دیا، ہم نے آ کے برسر اقتدار جب پاور میں آتے ہیں تو ہم نیا ویژن لے کے آئیں گے جس میں شہر کی بہتری ہوگی، چھوٹے کاروباروں کو ہم کوشش کریں گے کہ فروغ دیں۔ اس کے اندر ہم جو ایکسپورٹ ہے، جس میں امیزون، شاپیفائی اور جتنے بھی ٹولز آج کل چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے گجرانوالہ میں، تاکہ ہمارے آلریڈی گجرانوالہ ایک بزنس ہب ہے پاکستان کا، اور اس میں سوئی سے لے کے کہا جاتا ہے کہ جہاز تک ہر چیز تیار ہوتی ہے، لیکن اس کو شو کیس کرنے کے لیے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ تو میرا جو پرسنل بھی ایک میں نے ویژن رکھا ہوا ہے، اور ہمارے گروپ کا بھی ویژن ہے، کاروباری برادری کو فروغ دینا، کاروبار کو فروغ دینا، اور جو ان کے درپیش مسائل ہیں ان کا حل کرانا۔ تو ہم اس ویژن کو لے کے آئے ہیں کہ ہم چلیں گے اور تبدیلی لے کر آئیں گے۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ چیمبر آف کامرس کا بنیادی رول ہے کہ تاجر برادری کو، بزنس مین کو سہولت فراہم کرنا، لیکن کچھ عرصے سے ایک گروپ اس پہ قابض ہے کہا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے صرف اپنے مفادات کی سیاست کی ہے۔ تو پچھلے 4 سال سے جو مسلسل الیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے ان کے اگینسٹ نظر آ رہا ہے، لیکن
پچھلے الیکشن میں کلوز فائٹ ہوئی لیکن عدالتی جنگ بھی ہوئی، اس بار بھی کچھ عدالتی جنگ جاری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی کی کوشش عامر رحمان صاحب نے، عمر سلیم نے اور دیگر دوستوں نے مل کے کی، وہ اب آخری منزل کی طرف گامزن ہے؟ میرا خیال ہے بالکل یہ تبدیلی کا تو پہلے ہی رزلٹ ہمارے جو تاجر برادری ہے انہوں نے دے دیا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم 20 ووٹوں سے سی کلاس میں الیکشن ہارے تھے، جبکہ 27 ووٹ جو سے تھے وہ جعلی تھے۔ پچھلے 2 سال کے اندر بے شمار دڑے جو ہیں دوسرے گروپ کے، برسر اقتدار گروپ کے، وہ ٹوٹ کر ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ بے شمار جو ایسوسیشنز ہیں وہ جوک در جوک ہمارے ساتھ مل رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو تبدیلی کی ہوا تو چل چکی ہے، اور انشاءاللہ آنے والا الیکشن 21 تاریخ اور 23 تاریخ کو ہم نہ صرف کلین سویپ کریں گے بلکہ بڑے اچھے مارجن سے ہم ون کریں گے۔ ہمارا شہر صنعتی لحاظ سے پاکستان کا ٹاپ 5 میں موجود ہے، ریونیو جنریٹ کرنے میں بھی ٹاپ 5 میں موجود ہے۔ اس کے باوجود ہمارے شہر کے اندر ایک دور تھا کہ 3 وفاقی وزیر بھی اس شہر کو نصیب ہوئے۔ جب موٹر وے کا ڈیزائن ہوا تو 3 وفاقی وزیر ہونے کے باوجود اس کو اگنور کیا گیا۔ یہاں پر آج تک نوجوانوں کے لیے نہ خواتین نہ نوجوانوں کے لیے یونیورسٹی نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے بچوں کے لیے اس لیول کا، یعنی بے شمار مسائل ہیں۔ ٹریفک کا نظام آپ کے سامنے ہے، اور آلودگی کے حوالے سے ہمارا شہر ایشیا کے ٹاپ 10 میں رہتا ہے۔ آپ چیمبر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس حوالے سے اپنی کاوش کرنے کی، کہ آپ کے جو منشور ہے اس میں مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوان جو آنے والا جو مستقبل ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی کام کریں گے؟ جو آپ نے سوال کیا شروع میں 3 وفاقی وزراء والا، اگر میں اس پہ جواب دوں گا تو میرا خیال ہے چیمبر الیکشن میں تھوڑا کنٹروورشل ہو جائے گا، سیاست آ جائے گی، اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ یہ تو ذمہ داری ہے جو ہمارے وزیر ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں گجرانوالہ کے، کہ وہ اتنی دیر سے برسر اقتدار میں رہے لیکن گجرانوالہ کے لیے کوئی بھی میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے۔ اور جو ون یونٹی گروپ بھی ہے وہ بھی کلیم کرتی ہے کہ موٹر وے ہمارے دور میں آیا، یہ بات درست ہے کہ ان کے ٹینیور میں آیا، لیکن اس سے ان کا تعلق کوئی نہیں۔ وہ تو دعائیں دیں محسن نقوی صاحب کو، جو اپنے ایک مختصر سے ٹینیور کے اندر گجرانوالہ کو یونیورسٹی بھی دے گئے، موٹر وے کا لنک بھی دے گئے۔ اس کے علاوہ تو آج تک جو چیمبر کی برسر اقتدار رجیم ہے یہ بھی کچھ نہیں کر سکی اتنے سالوں میں، اور نہ ہی کوئی دوسری قیادت گجرانوالہ کے لیے کر سکی ہے۔ تو ہم یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ ہم جو نوجوان ہیں، اگر بزنس کمیونٹی ہمیں موقع دیتی ہے تو نہ صرف اس طرح کے جو آپ نے درپیش مسائل گجرانوالہ کو بتائے ہیں اور چیلنجز، ہم اس کو بھی کریں گے ریزالو، پوری اپنی کوشش کریں گے، اور گجرانوالہ کی پہچان بنانے کے لیے ادھر انڈسٹری کو بوسٹ کریں گے، ادھر ریونیو جنریٹ میکسیمم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو توجہ ہے وفاق کی، حکومت کی، اس کو ہم گجرانوالہ کی طرف لے کے آئیں گے کہ ہم پاکستان میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جی ڈی پی اور ٹیکس دینے والے ملک کے شہر کے شہری ہیں، باسی ہیں، لیکن جو ہماری بیسک سہولیات ہیں آپ ہمیں وہ بھی نہیں دینے کو تیار۔ تو اس کی فائٹ جاری رہے گی جب تک ہمیں جو حق ہے ہمارا گجرانوالہ کا وہ نہیں ملتا، اور ہم اگلے 2 سال کے اندر بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ جتنی بھی پرابلمس آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، چاہے وہ چلڈرن ہاسپٹل ہو، چاہے وہ موٹر وے کا لنک ہو، چاہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ چھوٹے کاروبار کو انٹرنیشنل لیول پر لے کے جانا ہو، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، ہم ان ساروں کے اوپر ورکنگ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ سر کچھ سالوں سے چھوٹا جو انڈسٹریلسٹ ہے، گھروں کے اندر لوگ چھوٹی دستکاری کرتے تھے، وہ ختم ہو گئی گجرانوالہ میں۔ وہ خاص کر گجرانوالہ میں یہ پہچان تھی اور چھوٹے شہروں کی، تو اس حوالے سے چیمبر آف کامرس سے کوئی خاص ان کے لیے رول آف لا یا مدد نہیں کی؟ گجرانوالہ چیمبر اس ٹائم پہ پچھلے 4-5 سال سے ایک ایلیٹ کلب ہے۔ آپ سب جو دوست ادھر جاتے ہیں، جن کو ادھر کوئی کام پڑتا بھی ہوگا، ان کو پتہ ہے اس بات کا بخوبی طریقے سے کہ جب وہ جاتے ہیں ادھر، چند ایک جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے ایلیٹ کلب اس کو بنایا ہوا ہے۔ اس کے اندر چائے پینے، کافی پینے، کھانا کھانے کے علاوہ کسی بھی کاروباری جو تاجر ہے اس کی داد رسی تو کوئی نہیں ہو رہی، وہ تو اپنا ایک دوستوں کا اور رشتہ داروں کا ایک چنک ہے۔ میں بڑوں پہ تنقید کروں گا تو وہ بھی کنٹروورشل ہوگا، میں مزید اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم اپنے ویژن کے اوپر آتے ہیں کہ اگر ہمیں کاروباری طبقہ پاور دیتا ہے، ہمیں اس دفتر میں بٹھاتا ہے، تو وہ دفتر ہمارا نہیں ہے، وہ گجرانوالہ کا جو بے شمار کاٹیج انڈسٹری کے اونرز ہیں، مالک ہیں، ایس ایم ایز ہیں، چاہے بڑی کمپنیز ہیں، وہ دفتر ان کا ہوگا، اور ان کے لیے اس کے دروازے کھلے رہیں گے۔ کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم کسی بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ کو آتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم اس کو حل کرنے کے لیے ادھر موجود ہوں گے۔ اچھا، آخر پہ یہ بتا دیں کہ جو آپ کی رجیم ہے اس نے جم خانہ پہ اپنی پرفارمنس ظاہر کی ہے گجرانوالہ میں،
جو کئی سالوں سے 77 سال سے کوشش کر رہے تھے لیکن وہ گجرانوالہ میں اس لیول کا جم خانہ نہ بن سکا. لیکن آپ کی جو رجیم ہے, جو موجودہ لیڈرشپ ہے, اس نے گجرانوالہ جم خانہ کو ٹاپ جو پاکستان کے جم خانہ اس میں شمار کیا ہے, وہاں کا ماحول دیا ہے. کیا اسی طرح کا ہم امید رکھیں کہ جو چیمبر آف کامرس کی جو پرفارمنس ہوگی آئندہ آنے والے, لیکن اس میں بھی رکاوٹیں ڈالیں گی آئندہ, آگے الیکشن نہیں ہونے دیا دوسری جو پارٹی ہے. دوسری پارٹی کو اپنی ہار جمخانہ میں بھی نظر آ رہی تھی, اس لیے انہوں نے اس کو بھی اسٹے پہ اسٹے لیتے رہے. اگر میری انفارمیشن درست ہے تو آج اس کی آڈٹ رپورٹ بھی آ گئی ہے, اور اس کے اندر جو وہ الزام تراشی کرتے رہے ہیں شیخ عامر رحمان پہ, کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. اور صرف جم خانہ میں ہماری پرفارمنس بہتر نہیں, جب عاصم انیس صاحب کا آپ دور دیکھ لیں, عمر سلیم صاحب کا آپ ٹینیور دیکھ لیں, اس کے اندر بھی بے حد انڈسٹری کے لیے کام کیا گیا. اور پچھلے کئی سالوں سے جو انڈسٹریل ایگزیبیشن جو گجرانوالہ کے اندر ہر سال منعقد ہوتی تھی, اس کو دوبارہ سے لاہور میں لے کر جا کے انٹروڈیوس کروایا گیا. ہمارے گجرانوالہ کی پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گئی. وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان ادھر انہوں نے اس کو مانیٹر کیا, ساری جو ورکنگ تھی اس ایگزیبیشن کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ جب آتے ہیں پاور میں, جو ایفرٹ آپ کو ہماری جم خانہ میں نظر آئی, جو اس 2 سال میں نظر آئی, جو ہمارے جو سابق پریزیڈنٹس ہیں عاصم انیس صاحب اور عمر سلیم صاحب کے دور میں, وہ آپ کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں بھی نظر آئے گی. اور ہمیں کام ہوتا ہوا ہم دوبارہ اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں گے. پورے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو ہم اپنی پروڈکٹس دکھائیں گے. اور آلریڈی گجرانوالہ ایک صنعتی ہب ہے. پورے پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی بھی شہر ایسا نہیں جدھر گجرانوالہ کی پروڈکٹ استعمال نہ ہوتی ہو. ہر اس پروڈکٹ ادھر سے بننے والی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے. جو آپ نے نوجوانوں کے متعلق کہا, ڈیجیٹل دور ہے, آگے سارا نظام ہی ڈیجیٹل ہے, تو اس کے لیے نوجوانوں کو آپ نے, نوجوان خواتین ہو یا لڑکی ہوں یا لڑکے, ان کے لیے آپ کا جو گروپ ہے ان کا کوئی پلان میں ہے شامل؟ بالکل, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ ینگسٹرز پہلے بھی ہمارے پینل کے اندر بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ چل رہے ہیں شانہ بشانہ. اور ود ان کمنگ ڈیز آپ کو مزید بھی آئی ٹی انڈسٹری سے دوست ہمارے میں جوائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسری جو ینگ ایسوسیشنز ہیں, ینگ انٹرپرینیورز ہیں, آپ کو ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آخر پہ 21 تاریخ اور 23 تاریخ کے حوالے سے آپ نے جتنے بھی چیمبر آف کامرس کے ممبران ہیں, ووٹر ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور اپنے والے سے کہ آپ کو کیوں ووٹ دیں, اس کی کیا خوبی ہے؟ تو میرا پیغام یہ ہے سب تمام ووٹرز کو کہ یہ ایک بڑا اہم دن ہے 21 اور 23 کا. اپنے حق کے لیے, کاروبار کی بہتری کے لیے, گجرانوالہ کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے گجرانوالہ کی, وہ 21 تاریخ کو سی کلاس کے ووٹرز کو آ کر ووٹ دیں ہمارے گروپ کو, اور پورے پینل کو ووٹ دیں, سپلٹ ووٹ نہ کریں. اسی طریقے سے 23 تاریخ کو بھی ایسوسیٹ کلاس کے الیکشنز ہیں, اس میں زیادہ اہم دن ہے کیونکہ تقریباً 7000 ووٹر ہے. تو وہ ٹائم پہ آئیں, ٹائم پہ پینل ووٹ کاسٹ کریں. اور مجھے صرف میں اپنے ووٹ نہیں مانگتا, میں پورے پینل کو کہوں گا ووٹ دیں, کیونکہ اگر ہمارا پینل ون کرے گا اور ہم ایز اے پینل چیمبر میں آئیں گے تب بھی ہم آپ کے لیے بہتر انداز میں ورکنگ کر سکیں گے. اگر ہم میں سے چند ساتھی جیت جاتے ہیں, چند ہار جاتے ہیں, تو وہ جو ورکنگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو ہمارا پلان ہے وہ ہم ڈیلیور کرنے میں ہمارے لیے مشکل ہوگی. لہٰذا میں اپنے لیے نہیں, اپنے پورے گروپ کے لیے, اپنے پورے پینل کے لیے آپ لوگوں سے ووٹ کی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام لوگ 21 تاریخ کو 23 تاریخ کو جوک در جوک آئیں, ووٹ ڈالیں, ووٹ کا استعمال کریں حق اپنا, اور گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کو بدلنے میں ہمارا ساتھ دیں. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ نئی سوچ, نئی ٹیم کو موقع ضرور ملنا چاہیے؟ جی بالکل, نئی سوچ, نئے چہرے. ہمارے جو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے وہ ویل اسٹیبلشڈ بزنس مینز ہیں. اگر انہوں نے اپنے کاروبار اتنے اچھے انداز میں مینیج کیے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ کو وہ کیسے مینیج کر سکیں گے. اور نوجوان جب آئیں گے چیمبر میں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی بھی پاور روک سکتی ہے. ان کے اندر جو جذبہ, جوش اور جو ویژن ہوتا ہے وہ سینئر سٹیزنز میں کمپیریٹیولی تھوڑا کم ہے. اور جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر, تو ہم بھی اسی فلسفے پہ عمل پیرا ہیں کہ نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ موجود تھے سعد عرفانی صاحب, جو امیدوار ہیں اس وقت گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو سیٹ کے لیے. ان کا ایک ہی کہنا کہ نئی سوچ, نئی امید, جو نئی نسل ہے اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے, تاکہ ہمارا شہر جو سالوں سے محرومیوں کا شکار ہے اس کو اس سے نکالا جائے, اور اس شہر کی تقدیر کو بدلا جائے, انڈسٹری کو نیا رخ دیا جائے, اور آنے والا وقت کامیابیوں کا گجرانوالہ کی شہری, اس کی عوام
کی فلاح و بہبود کی جائے اور تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا جائے۔ بزنس گروپ کو 2123 کو ووٹ دے کر کامیاب کرا کر گجرانوالہ کی کامیابی ہے، گجرانوالہ شہریوں کی کامیابی ہے، گجرانوالہ کے تاجر برادری کی کامیابی ہے۔ 2123 تاریخ کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور بزنس گروپ کو کامیاب کریں۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ پوری گفتگو کے دوران ان کا یہی ہے کہ نوجوان جو نئے چہرے اس گروپ کی طرف سے لانچ کیے گئے ہیں، اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہمارا گروپ اس شہر کو بہتر سے بہتر نئی سوچ کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ سردار طاہر، گجرانوالہ، ڈی سی کالج۔